اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سولو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کیسے ایک یہودی کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو بازار سودا خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس کا بیٹا چلا گیا، لیکن جب وہ رستے میں جا رہا تھا تو اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا، آپ کو دیکھتا رہا، اور پیچھے اس کا باپ کبھی اندر جاتا کبھی باہر جاتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا کیوں نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا اور مغرب ہونے لگی۔ لڑکا شام کو گھر واپس لوٹا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا پاگل لڑکا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں کر آیا ہوں۔ باپ، کتنا پاگل لڑکا ہے، میں نے تجھے سودا خریدنے کے لیے بھیجا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں، سودا میں خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دیکھا ہو۔ بیٹے نے کہا، کاش تمہارے پاس ایسی آنکھیں ہوتی کہ میں آپ کو سودا دکھا سکتا۔ بابا، تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا خرید آیا ہوں؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا، اور وہ یہودی کا ایک لوتا بیٹا تھا اور بہت پیارا تھا، اس لیے یہودی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینے بھی مشکل ہو گیا، اور آخر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا اور بھاگا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل میں بہت پیار کرتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آخری لمحہ اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی ہے کہ پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی، جسم میں طاقت آ گئی، اور اس نے رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی تو ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کے منہ کو دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولتے ہیں ویسا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تمہاری اور جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور میں دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشان نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب اس کی عزت ہوگی، لے جائیں آپ اس کو۔ پھر آپ نے اپنے اصحابہ کرام سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کا جنازہ اصحاب کرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کے کندھے دے رہی تھی، اور آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چل رہے تھے۔ قبر تیار ہو گئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زرد چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے
قبر مبارک میں پاؤں کیوں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں وہاں پنجہ رکھتا۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے اوپر میرے پاؤں آئے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا۔ اور تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں اور حوریں اس عاشق کا دیدار کے لیے آ رہے ہیں، میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔